ڈاکیومنٹیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بینکنگ کے فارم ہوں، یونیورسٹیز کے فارم ہوں، تو ان پہ جب جینڈر کی بات ہوتی ہے تو موسٹ آف دا ٹائم دیر آر 2 آپشنس کہ بھی وہ کرنی ہے. تو وہ کیسا فیل ہوتا ہے پھر کہ بھی ہماری جو آئیڈینٹی ہے اس کے لیے؟ میں تو اکثر ایسا کرتی ہوں کہ کالم نہیں بھی ہوتا تو میں خود بنا دیتی ہوں. اچھا. ہاں مطلب تاکہ لوگ خود سینسٹائز ہوں، آرگنائزیشن پبلک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کہ جینڈر آر ناٹ آلویز بائنڈری ہے، جینڈر بھی ہے اور ٹرانسجینڈرس کمیونٹی کو بھی ایکول اپرچونیٹی ملنی چاہیے. لیکن آئی تھنک اس میں ان کا بھی اتنا قصور نہیں ہے کیونکہ سینسٹائزیشن کی بہت کمی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جیسے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو شاید بہت سارے جیسے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو تو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ٹرانس بھی پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں کس میں فال کرتے ہیں. ون تھنگ دیٹ آئی آلویز ریکمینڈ ٹو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کہ اف یو آر اے ٹرانس مین آپ برتھ والے کالم کو ٹک کر دیں، اف یو آر ٹرانس وومن آپ فیمیل والے کالم کو ٹک کر دیں. اس میں کیٹیگرائزیشن کی اگر بات ہم کریں گے ٹرانس کمیونٹی میں، جو آپ نے کہا ٹرانس مین یا ٹرانس وومن، اس کو اگر تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کیونکہ موسٹلی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ٹرانس کے اندر جو کیٹیگریز ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں. دیکھیں ٹرانس مین مینس جس میں آپ کو میسکولینٹی اور میل فیچرس زیادہ ملے اینڈ دیٹ اس پورے جرنی میں دیٹ از مور انکلائن ٹورڈ میسکولینٹی، جس کو ہم ٹرانس مین بولتے ہیں، اینڈ وائس ورسا کہ اگر فیمیل کے فیچرز آپ کے زیادہ ہیں تو پھر آپ اینڈ اٹس یور جرنی آف ٹرانزیشننگ فرام ون پلیس ٹو اندر، اینڈ اس پلیس میں جب آپ جس اینگل پر جا رہے ہو میسکولینٹی اور بینگ فیمیل، تو اس جہاں پر آپ زیادہ کلوز ہو تو اس وہی آپ کی آئیڈینٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز کا بھی آپ کو جانے کا اتفاق ہوا، ڈفرینٹ ایوارڈس بھی آپ کو دیے جاتے ہیں. تو انٹرنیشنل ایکسپوجر کی ہم بات کریں تو وہ کس طرح کا رہا ہے؟ آپ کا ایکسپیرینس کس طرح سے رہا ایز اے ٹرانس؟ دیکھیں میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے، اور میں ایک چیز جو میں نے ڈیولپ کنٹریز میں دیکھی ہے وہاں پر سب ایکول ہے، مطلب لائک وہاں پہ ڈسکریمنیشن کم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آئیڈیل تو کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی اس پوری دنیا میں، لیکن اسٹل وہاں پہ چیزیں اس لیے بھی زیادہ بہتر ہیں کہ وہاں پہ ڈسکریمنیشن کم ہے، آپ کے رائٹس زیادہ ہیں، ہیومن رائٹس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر وہ آپ کی کریئر، پرسنل، پروفیشن بہت گروتھ میں آپ کا ہیلپ کرتا ہے. تو اس میں آپ نے ایک پنک سینٹر کے نام سے بھی ایک انیشیٹو شروع کر رکھا ہے، تو اس کے حوالے سے کہ موٹیویشن کیا تھی کہ جب آپ نے ان چیلنجز سے گزر کے ڈگری آپ نے کر لی اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ کیا موٹیویشن تھی کہ آپ نے دوسرے ٹرانس جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کرنے کا سوچا؟ دیکھیں آئی ایم ورکنگ فار دا ٹرانسجینڈر رائٹس لائک سنس 2013 اسٹارٹنگ ایز اے والنٹیئر ود لوکل آرگنائزیشن، اینڈ اس پورے جرنی میں 2013 سے اب تک جو ایک چیز میں نے ریئلائز کی کہ میجورٹی آف ہیومن رائٹ وائلیشنز جو ہوتی ہیں ٹرانسجینڈرز بیکاز دے آر فائنینشلی اینڈ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ آن دیئر ابیوزرز، اینڈ ابیوزرز کین بی اینی ون، فیملی، فرینڈس، پارٹنر، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اینڈ دوسری چیز جو میں نے دیکھا کہ یو ایس میں لائک دیر از اے کنسیپٹ آف پنک ڈالر از آل دا اماؤنٹ دیٹ ہیز بین جنریٹڈ بائی دا ٹرانسجینڈر بزنسز اور ٹرانس لیڈ اکنامک ایکٹیویٹیز، اینڈ اٹ ہیز اے گڈ امپیکٹ آن یو ایس اکانومی. اچھا، وہاں پہ اس سے ریلیٹڈ بزنسز بھی ہیں جو انکم جنریٹ کر رہے ہیں جس کو آپ پنک ڈالر کہہ رہی ہیں؟ ہاں مطلب فار ایگزامپل پنک ڈالر کا کنسیپٹ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ٹرانسجینڈر ہے یو ایس میں اور وہ کوئی بیکری رن کر رہی ہے، اس بیکری سے جو اماؤنٹ انکم جنریٹ ہوگی، جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، اس کو ہم پنک ڈالر کا نام دیں گے. ٹیکسز تو پے کریں گی نا، بالکل، تو دیٹ ایکچولی گوز ٹوورڈز دا نیشنل اکنامک ڈیولپمنٹ. تو وائی ناٹ پنک روپی؟ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ٹرانسجینڈر کمیونٹی آر ویری کریٹو، اگر ان کو صحیح ماحول، صحیح انوائرمنٹ، صحیح ریسورسز ملے تو وہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. سو بجائے اس کے کہ ہم ان کو ڈپینڈنٹ رکھیں کہ جسے وہ مانگ کر یا اس طرح سے گزارا کریں، تو وی شوڈ میک دیم سیلف سسٹینیبل، کہ وہ صرف نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر کریں، سیلف ڈپینڈنٹ ہوں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے، اپنی فیملی، اپنے پیئرز اور الٹیمیٹلی اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کریں. اچھا، ہم جب
اگر ہم لاہور کی بات کریں یا دوسرے شہروں کی بات کریں تو ہم جب نکلتے ہیں روڈ کے اوپر تو ہمیں ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں ہر سگنل پہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو ٹرانس بنے ہوتے ہیں. موسٹلی لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے ٹرانس, یہ بنے ہوئے ہیں صرف فار دا سیک آف ارننگ اور بیگنگ کے لیے. تو از اٹ ٹرو؟ دیکھیے مجھے چیز سمجھ نہیں آتی کہ اب بھیک تو مرد بھی مانگ رہے ہیں اور عورتیں بھی مانگ رہی ہیں, تو کبھی اس طرح سے بات کیوں نہیں ہوئی کہ کیا یہ اصلی مرد ہے یا نقلی مرد ہے جو بھیک مانگ رہا ہے, یا اصلی عورت ہے یا نقلی عورت ہے. اب منورٹیز کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ دوسرا ریزن جو ہے, دیکھیں الٹیمیٹلی آپ اکنامک اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی تو لوگ تو یہ کریں گے, بھیک مانگنا یا مانگ کر گزارا تو کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ اگر اس طرح کے اسکلس دیے جائیں, ان کو ایک پلیٹ فارمس دیے جائیں, جاب اپرچونیٹیز دی جائیں, رسپیکٹیبل لائیولیہڈ چوائسیز دی جائیں, تو آئی تھنک کہ اس کمیونٹی میں ایک بہتر ویو دیکھنے کو ملے گی ٹورڈ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اپنے آپ کے لیے اور اوور آل ایک پوری ایز اے کمیونٹی ایز اے ہول. لیکن اس بات سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ بھی ایسا نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے فیملیز بچے بھی ہوتے ہیں, وہ گاؤں دیہاتوں میں چھوڑ کے آ کے شہر میں آ کے وہ یہ اٹائر جو ہے وہ اس طرح کا اختیار کر لیتے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میرا جو ہے آئی تھنک کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جو جینونلی جو کمیونٹی ہے, جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے, اس کا امپیکٹ بھی خراب ہوتا ہے. اینڈ اس میں اگر دیکھا جائے تو اکاؤنٹیبلٹی سب کے لیے ہونی چاہیے. اور جہاں تک میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں ہے میں کسی کی ذاتیات پہ بات کروں کہ کسی نے شادی کی ہے کیوں نہیں کی, لیکن میں نے ایسا بہت سارا دیکھا ہے کہ جو شادی ہوتی ہے اور جو ویمن سائڈ ہے جو جس کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس کو یہ چیز نہیں بتائی جاتی یا اسے یہ چیز چھپائی جاتی ہے, یہ چیز, اینڈ دیٹ از ناٹ فیئر فار دیٹ وومن اسپیسیفکلی. بیکاز اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹرانس وومن آر وومن اینڈ ان کو بھی ایک پورے رائٹس ملنے چاہیے, تو وومن رائٹس کو بھی ہمیں اتنی ہی رسپیکٹ دینی چاہیے تمام رائٹس کے لیے. تو آئی تھنک کہ اوور آل یہ دیکھا جائے تو جو فلاز ہیں یا گیپس ہیں وہ تو ہیں اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا